أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق قرآن کے باقاعدہ مطالعے کے آغاز کی دعا اور آپ سب کے لیے بہت سی دعا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج کا سبق 2 آیات کے بارے میں ہے۔ جب بھی ہم قرآن شروع کرتے ہیں، جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں یا قرآن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں یا خاص طور پہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، تو قرآن ہی کی 2 آیات سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ ان 2 آیات کے بارے میں قرآن میں ہی حکم ہے کہ ان سے ابتدا کی جائے۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ نحل جو قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، اس کی 98ویں آیت ہے، یعنی کہ چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 98، جو کہ جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو ہم قرآن کی تلاوت جب بھی شروع کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں یا پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم جو آیت قرآن ہی کی پڑھتے ہیں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہت بڑی حکمت ہے اس بات کی، بہت بڑی حکمت ہے۔ یعنی کہ جب ہم قرآن شروع کر رہے ہیں، جب ہم ایک اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کی ابتدا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہے اعوذ باللہ۔ اعوذ جو ہے، اس کا روٹ ورڈ یعنی اس کا مادہ جو عربی میں ہے وہ ہے عین الف زال۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے کسی نے کہا العیاذ باللہ، اعوذ باللہ، اور عاذ کا مطلب ہے پناہ میں آنا، کسی چیز کو امن سمجھ کے اس کی پناہ میں آ جانا، کسی چیز کی اوٹ میں آ جانا، کسی چیز کے سائے میں چھپ جانا۔ بڑا خوبصورت مطلب ہے اس لفظ کا۔ اور اعوذ جو ہے الف سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں، میں پناہ ڈھونڈتی ہوں۔ اعوذ یعنی کہ کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے، اور یہ قرآن کے مطالعے سے بڑا کام بہت کم ایسا ہے جس کی میں مثال دوں آپ کو، جس کی آپ کی زندگی میں اور ہر کام میں اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو افادیت ہے۔ تو ہر ایسا کام شروع کرنے سے پہلے ہم ایک سیف جگہ ڈھونڈتے ہیں، ایک محفوظ، پرامن، خاموش جگہ، جہاں پہ کوئی چیز ہمیں تنگ نہ کرے، جہاں پہ ہماری توجہ نہ بٹے، جہاں پہ ہمارا فوکس نہ خراب ہو، ہمارا انہماک نہ خراب ہو جائے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کا اصول یہ ہے کہ اس کے لیے ایک محفوظ اور پرامن جگہ بنائی جائے، جہاں پہ وہ کام پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ کیا جا سکے۔ اور یہی اصول قرآن کو اپلائی کرتا ہے۔ یہ آداب القرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ادب اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک وقت اور ایک جگہ مخصوص کی جائے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل میں اس کو ایک ایسی جگہ دی جائے جب کوئی اور کام نہ ہو۔ اور جیسے جیسے آپ قرآن کی اسٹڈی میں آگے بڑھیں گے، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ قرآن جس قدر انہماک اور توجہ چاہتا ہے، وہ آج کل کی یہ ملٹی ٹاسکنگ سوسائٹی جو ہے، یہ اس کو نہیں افورڈ کر سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچن میں کام کر رہے ہوں یا آپ کچھ اور دیکھ رہے ہوں اپنے سیل فون پہ، اور بیک گراؤنڈ میں آپ نے قرآن کا کچھ سبق لگایا ہوا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس سے پورا فائدہ اٹھا لیں گے۔ یہ ایک غلط خیال ہے۔ تو آپ پناہ مانگتے ہیں، آپ ایک محفوظ اور پرامن مقام چاہتے ہیں جہاں پہ آپ یہ کام آرام سے بیٹھ کر پوری توجہ اور انہماک سے کریں۔
اور پناہ بھی ہم کس کی چاہ رہے ہیں. یعنی دنیا میں جو سب سے عظیم ترین پناہ ہے، دنیا میں کائنات کی سب سے بڑی پناہ جو ہے، سب سے محفوظ گود جو ہے، ہم اس میں چھپنا چاہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. عربی میں جہاں پہ با لگ جائے، بے الف با، جو اللہ سے پہلے اعوذ باللہ میں ہم پڑھتے ہیں، یہ کنیکشن بتاتا ہے. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ. جیسے آپ اس کو اگر لفظی ترجمہ پڑھیں تو آپ کہیں گے میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے. یہ با جو ہے یہ ساتھ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ مجھے ایک پناہ چاہیے، مجھے ایک امن چاہیے، مجھے کنسنٹریٹ کرنے کے لیے اور فوکس کرنے کے لیے ایک موقع چاہیے. اور ہم قرآن شروع کرتے ہی وہ اللہ سے مانگ لیتے ہیں. اور اللہ سے جو بھی چیز مانگی جائے یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اسے سنتا ہے. وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. جب ہم نیت کر کے ایک چیز مانگتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ہمیں مل جاتی ہے. ہاں، اس کے ملنے کی 3 صورتیں ہیں جو ہم دعا کی قبولیت میں زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن 3 صورتیں جو ہیں دعا کی قبولیت کی، پہلی صورت یہ ہے کہ جو مانگا ویسا ہی مل گیا. دوسری صورت ہے جو مانگا اس سے بہتر مل گیا، جو چیز ہمارے لیے بہتر تھی وہ دے دی گئی اسی دعا کے بدلے میں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہ اس وقت تو نہیں دیا گیا، وہ آخرت کے لیے جمع کر دیا گیا. اور اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت کو یوم الحسرت کہا گیا ہے قرآن میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت میں جب نیک لوگ جب اپنی ان دعاؤں کو دیکھیں گے جو دنیا میں نہیں قبول ہوئیں، اور جب ان کا اجر دیکھیں گے تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی. اس قدر بڑا اجر ہے. دعا مانگنی تو ایک ایسی عادت ہے جو آج سے ہی آپ ڈال لیں. ہر منٹ میں، ہر لمحے میں دعا مانگا کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ کے ساتھ یہ ایک کنیکشن ہے. تو ہم قرآن شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ، اور پھر اللہ نے کمال رحمت سے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے تم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہو، تم کس چیز سے چھپ رہے ہو، تمہیں کیا چیز تنگ کرتی ہے اس دنیا میں، کیا چیز تمہارے مانے آتی ہے کہ تم میرا کلام نہیں سمجھ سکتے. میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں نے تم میں اپنی روح پھونکی ہے، تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی. تو اللہ نے ساتھ ہی وہ سمجھا دیا ہے. ہر دفعہ جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی پناہ کس چیز سے چاہیے. من، جس کا ترجمہ ہے سے، تو میں پناہ مانگتا ہوں سے، کسی چیز سے. الشیطان، یہ لفظ آ گیا. قرآن شروع کرتے ہی سب سے پہلے تو ان چیزوں کو نکال کے باہر پھینکنا ہے نا جو اس کلام کو سمجھنے میں مسئلہ پیدا کرتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان، اور لگا ہوا ہے شیطان کے نام سے پہلے. تو شیطان تو شیطان ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا تو ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گی. عربی میں جب ایک لفظ سے پہلے لگ جائے تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے، وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. شیطان تو شیطان ہے، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی شریر چیز. الشیطان جو ہے یہ اب کوئی خاص شیطان ہے، یہ دا ڈیول ہے، دا سیٹن ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہی سیٹن ہے، یہ وہی شیطان ہے جس کی پہچان ہمیں قرآن میں بڑی اچھی طرح کرائی گئی ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اور جو ہم سب کے نفس کے اندر رہتا ہے. ہماری اس سے روزانہ ہر لمحے ملاقات ہوتی ہے، اور وہی اس قرآن کو ہماری ترجیح نہیں بننے دیتا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نام شیطان کا جو یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. یہ تو میں نے آپ کو سوال بھیجنا تھا، لیکن چونکہ میں آیت پڑھا رہی ہوں تو میں جواب آپ کو یہیں بتا دیتی ہوں. شیطان عربی کے روٹ جو ہے شین، طا، نون، اور میں لنک بھیجوں گی آپ کو اس کا
آج ہی انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ روٹ ورڈز جو ہیں عربی کے، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یعنی 3 حروف سے ایک روٹ بنتی ہے جس سے آگے 20-50 الفاظ بنائے جا سکتے ہیں مختلف قاعدے اپلائی کر کے۔ تو شیطان کا لفظ جو ہے اس کی روٹ ہے شین طا نون، جس کا مطلب ہے دوری پیدا کرنے والا۔ اس سے زیادہ بہترین میں آپ کو کوئی ترجمہ کر کے بتا ہی نہیں سکتی شیطان کا، چاہے میں اس کی تصویر اتار کے آپ کو بھیج دوں۔ یہ روٹ جو ہے دوری پیدا کرنے والا، میرے اور میرے خالق کے درمیان دوری پیدا کرنے والے امور، وہ عادتیں، وہ چیزیں، وہ تصویریں، وہ فلمیں، وہ سوچیں، وہ بدگمانیاں، وہ سب میرے شیطان ہیں۔ میں ان سب سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ صبح کے وقت سب سے بڑا شیطان کیا ہوتا ہے ہمارا؟ صبح سویرے، یا تہجد کو بھی چھوڑ دیں، فجر کے وقت نیند۔ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ کا شکوہ ہے یہ جو علامہ اقبال نے ہمیں بتایا ہے۔ صبح کی اذان کے وقت سب سے زیادہ نیند پیاری ہے۔ اٹھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، ہاتھ پیر 2 من کے ہو جاتے ہیں، گرم بستر کو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم اور اس کے حکم کو بجا لانے کے درمیان جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمارا شیطان ہے، اسی سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور جس شیطان کی یہاں بات ہوئی ہے اس کو آگے اللہ نے اسپیسیفائی کر دیا ہے الرجیم۔ چلیں اس کی روٹ میں آپ کو نہیں بتاتی، یا چلیں بتا دیتی ہوں۔ اس کی روٹ ہے را جیم میم، رجم، جس کا مطلب ہے سنسار کرنا، اور وہ بھی انتہائی نفرت سے کسی کو سزا کے طور پہ سنسار کرنا یا لعنت زدہ۔ تو یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ سرکش ہے، یہ وہ بدبخت ہے جو لعنت زدہ ہے، جو راندہ درگاہ ہے، جو اپنے گھر سے نکالا ہوا ہے، در بدر ہے وہ۔ اس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں قرآن کی ابتدا کرتے ہوئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی وارننگ میں آپ کو دے دوں کہ جب ہم قرآن کو سمجھنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو شیطان کا وار کمزور نہیں ہو جاتا، شیطان کا وار بہت زیادہ کاری ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان بڑا انٹیلیجنٹلی ہمیں ہینڈل کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اس راہ پہ آگے بڑھنے سے روکنا ہوتا ہے۔ شاید ہمیں غصہ زیادہ آنے لگے، شاید ہم بحث مباحثے میں پڑنا شروع ہو جائیں، شاید ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیں، شاید ہمیں دوسرے لوگ بیوقوف نظر آنا شروع ہو جائیں، شاید ہم لوگوں سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ ہم قرآن والے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب شیطان کے وار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے عاجز بندے سے ہے۔ تو یہ اعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگلی آیت جو قرآن ہی کی آیت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ یہ ہر سورت شروع کرنے سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ آیت پڑھنی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 30، یعنی چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ چونکہ ہر سورت سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے، تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اچھے اچھے عالموں نے یہ روایت نریٹ کی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو اگر میں آپ کو مطلب سمجھانا شروع کروں تو بہت عرصہ گزر جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ریپیٹ بھی ہوگا اور زیادہ ڈیٹیل میں بتایا جائے گا۔ آج کے سبق میں اتنا سمجھ لیں کہ بے
بسم اللہ جو ہے یہ ہے بے اسم اللہ، با میں نے آپ کو بتایا نا ساتھ، تو یہ با جو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اسم مسمى نام ہے، یہ پہچان ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم ہر کام کا آغاز کرتے ہیں. اور اس کی ایک ہی فضیلت آپ سمجھ لیں، جب ایک کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ کہیں گے تو سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس اللہ کا میں نام لے رہی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہیں پر ہے، اسی کا نام تو میں لے رہی ہوں. اس کو گاڈ کانشسنس کہتے ہیں. اور یہ گاڈ کانشسنس جو ہے اس کو قرآن میں تقویٰ کہتے ہیں. اور قرآن ہدایت ہی ان کے لیے ہے جن کے دل میں تقویٰ ہو. ان قریب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن کے شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو گاڈ کانشسنس کی عادت بسم اللہ پڑھنے سے زیادہ اچھی طرح اور کوئی چیز نہیں ڈالتی. بسم اللہ کہہ کے، اور اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کی روٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ میں آپ کے لیے اوپن چھوڑ رہی ہوں کیونکہ اس کی بہت بڑی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن اللہ کا ذاتی نام ہے. اور بسم اللہ کہہ کے ہم پھر اللہ کے 2 صفاتی نام بولتے ہیں، لیکن وہ قرآن میں اور اصول میں اللہ کے ذاتی نام ہی کنسیڈر ہوتے ہیں. وہ اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں اور بسم اللہ میں یہ نام پڑھتے ہیں. ایک ہے الرحمن اور دوسرا ہے الرحیم. بسم اللہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن. تو دیکھیں ال لگ گیا نا یہاں پہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا اس میں معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ رحمان نہیں ہے، یہ الرحمن ہے. یہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، the most merciful بن گیا یہ، ٹھیک ہے جی. رحمان جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو جب میں آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھا رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ رحمان کے وزن پہ بنا ہوا ایک لفظ ہے. قرآن سے نکلا ہے قرآن، بے پناہ پڑھا جانے والا. اسی طرح رحمان رحم سے نکلا ہے، را ہا میم، یہ اس کی روٹ ہے رحمان. اور آن کا جو ایڈیشن ہے یہ عربی قواعد کے مطابق مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ڈگریز ہوتی ہیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ. گڈ تو گڈ ہے، بیٹر جو ہے وہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، اور بیسٹ جو ہے وہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. بیسٹ کے بعد اگر کوئی ڈگری ہو سکتی ہے انگلش میں، ہوتی تو نہیں ہے، جیسے موسٹ بیسٹ تو ہم نہیں کہتے، یا بیسٹیسٹ تو ہم نہیں کہتے. لیکن عربی میں، عربی بہت وسیع زبان ہے، عربی اور انگلش کا مقابلہ جو ہے نا وہ کرنا بہت مشکل ہے. انگلش میں یا اردو میں عربی پڑھانا بہت مشکل ہے. اردو کی تو یہ نیک بختی ہے کہ اس میں حروف تہجی عربی کے ہیں اور بہت سے الفاظ عربی سے آئے ہیں، تو ہم آسانی سے سمجھا دیتے ہیں. انگریزی میں تو کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کیسے سمجھایا جائے، وہ اس قدر لولی لنگڑی زبان ہے انگریزی. تو اگر بیسٹ سے بھی اوپر ایک سپرلیٹیو ڈگری ہے تو عربی میں اس کو مبالغے کا صیغہ کہتے ہیں، کہ اس قدر سپر کہ ہم اس کو ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے. وہ رحمان ہے. رحم کی جو بیسٹیسٹ ڈگری ہے وہ رحمان ہے، بے پناہ رحم کرنے والا. ہمارے اندازے سے، ہماری سوچ سے، ہمارے تخیل سے کہیں زیادہ اور اس سے بھی زیادہ رحم، اور رحم ہی کرنے والا. ٹھیک ہے جی. اب رحم کی روٹ سمجھ لیں، یہ رحمان کی بھی روٹ ہے اور رحیم کی بھی روٹ ہے. رحیم جو ہے وہ ہے بار بار رحم کرنے والا، وہ ایک کنٹینیوٹی بتاتا ہے. اس باب میں مجھے امام غزالی کی یہ بات بہت پسند ہے کہ رحمان جو ہے یہ اللہ کے رحم کی اونچائی بتاتا ہے، اس کی بلندی بتاتا ہے. رحمان یہ لفظ بھی ایسا ہے نا. اور رحیم جو ہے یہ اس کی، وہ کتنا بسیط ہے، وہ کتنا وسیع ہے، وہ کتنا مسلسل ہونے والا رحم ہے. رحیم جو ہے یہ وہ بتاتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے یہ. رحمت اللہ علیہ، اللہ رحم کرے، اللہ غریق رحمت کریں ان سب عالموں کو جنہوں نے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں، ہمارے استادوں کے ساتھ، ہمارے قرآن کے استاد کے ساتھ، اللہ سب پہ بہت زیادہ رحم کرے.
اور ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے، آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ تو اب رحم کی روٹ جو ہے، آخری بات میں نے آپ کو یہ سمجھانی ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کو سن کے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ سبحان اللہ، اس سے زیادہ بہتر اللہ کیسے سمجھا سکتا تھا۔ رحم جو ہے عربی میں بچے دانی کو کہتے ہیں۔ یہ ماں کا یوٹرس جو ہوتا ہے نا، جس میں بچہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو عربی میں، فارسی میں بھی رحم کہتے ہیں۔ رحم مادر فارسی میں کہتے ہیں یوٹرس کو، بچے دانی کو۔ رحم جو ہے یہ وہ حصہ ہے ایک عورت کے شکم میں جہاں پہ ایک یا دو یا چند خلیوں کا ایک سمجھیں کہ ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے، ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے خون کا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں نہیں نظر آتا، مائکروسکوپ میں دیکھنا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اس رحم کے اندر جب ماں باپ کے جو سیلز ہیں جب وہ فرٹیلائز ہوتے ہیں، ماں باپ ملتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے، تو وہ خون کا جو نقطہ ہے، وہ جمع ہوا خون، وہ آ کے اس رحم میں اٹیچ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر اپنی شاخیں بھیجتا ہے، اور وہ اس سے خون پیتا ہے، اور وہ اس سے خوراک حاصل کرتا ہے، اور وہ اس کی گرم ماحول میں اندر ہنسی خوشی رہتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اس سے ایک جنین بن جاتا ہے، ایک فیٹس بن جاتا ہے، ایمبریو بنتا ہے، پھر فیٹس بنتا ہے، اور پھر ایک بچہ بن جاتا ہے، ایک انسان بن جاتا ہے، ایک بیبی بن جاتا ہے اس کے اندر، اور وہ مسلسل اس میں سے اپنی غذائیت اور اپنی نرشمنٹ اور اس کا خون اور پانی اور سوڈیم، پوٹاسیم، کیلشیم، سارا کچھ وہ اس رحم میں سے چوس کے نکال رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے باہر پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو یہی رحم ایک انتہائی درد سے گزر کے، انتہائی اذیت میں سے گزر کے یہ اس بچے کو پیدا کرتا ہے۔ وہ درد جو ہے میڈیکل میں ہمیں معلوم ہے، جو سن رہے ہیں یہاں پہ مائیں ہیں جو ڈاکٹر نہیں بھی ہوں گی لیکن مائیں ہوں گی اور بچہ پیدا کرنے کے عمل سے گزری ہوں گی، یعنی وہ جو درد ہے میڈیکل میں اور کوئی درد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو درد ذہ ہے، جو بچے کو پیدا کرنے کا درد ہے۔ تو یہ رحم اس تکلیف میں سے گزر کے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں سے گزر کے اس بچے کو پیدا کرتا ہے۔ اب اس پورے عمل میں آپ یہ سوچیں کہ اس رحم کا اپنا کیا فائدہ ہے، اس کو اس بچے سے کیا ملتا ہے؟ سوچتے رہیں، جواب زیرو آئے گا، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اس میں زخم ہوتے ہیں، اس میں سے خون بہتا ہے، اس میں سے خون چوسا جاتا ہے، یہ اس بچے کی غلاظت کو صاف کرتا ہے، اس پانی کے اندر سے یہ اس جنین کو زندہ رکھتا ہے، یہ اسے ایک انسان بناتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے انتہائی محبت سے، بغیر کسی بدلے کے۔ یہی تعلق ہمارے خالق کا ہمارے ساتھ ہے، یہ تعلق ہے اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ، بے غرض محبت۔ اگر اس دنیا میں بے غرض محبت کی کوئی مثال ہے، اور نہیں ہے، آپ سوچتے رہیں نہیں ہے، اگر انکنڈیشنل لو کی کوئی مثال ہے تو وہ یہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے رحم اپنے لیے کیا کیا ہے، اللہ نے رحم کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو اپنے اوپر رحمت فرض کی ہوئی ہے، اس نے تو اپنے لیے رحمت لکھی ہوئی ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کی ترجیح رحمت کرنا ہے۔ ہم کتنا اس کو ترجیح بناتے ہیں اپنے کاموں میں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور یہ ترجیح بنانا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ میں اس کے ساتھ آپ کو انگلش کا آڈیو بھیجوں گی، جو بہن بھائی بچے انگلش میں سننا چاہتے ہیں وہ اس کو سن سکتے ہیں، یہ باتیں وہیں پہ بھی ہوئی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی انگلش میں سننا چاہے تو آپ اسے فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ رحم کا لفظ جو ہے یہ ترس نہیں ہے، ہم انسان لوگوں پہ چیزوں پہ ترس کھاتے ہیں نا، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں ترس آتا ہے، اللہ میرا ایسا دل دکھ گیا، مجھے تو بڑا ہی ترس آیا اس پہ۔
ترس ہم تب کھاتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز اپنے سے کم نظر آتی ہے. ترس کھانا اور رحمت کرنے میں بہت فرق ہے. جس طرح کسی سے ہمدردی جتانے میں فرق ہے، ہم ہمدردی جتاتے ہیں منہ سے، اور کسی سے اصل میں ہمدردی کرنا ہے جیسے اس کا درد محسوس کر کے. بہت بڑا فرق ہے، اور یہ انگریزی میں somehow زیادہ کلیئر ہو گیا. مجھے نہیں سمجھ آتی، کبھی کبھی کوئی بات اردو میں ہوتی ہے، کوئی انگریزی میں کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن یہ چیز وہ انگریزی والے آڈیو میں ذرا زیادہ بہتر طرح کلیئر ہو گئی ہے. لیکن یہ رحمت اور رحم کا جو معنی ہے اور اس کا جو روٹ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جہاں سے میں روٹ تو خیر میں ڈکشنری میں سے دیکھتی ہوں، عربی کی ڈکشنری، اس کا نام قاموس ہے. ایک اور ڈکشنری ہے، اس کا مجھے پھر سے نام بھول گیا، ویسے بڑی زبردست ڈکشنری ہے، میں بھیج دوں گی جیسے ہی مجھے نام یاد آئے گا. اور تیسرا سورس جو ہے وہ یہ انگریزی کی سائٹ ہے، اس کا میں آپ کو ابھی اس کے ساتھ ہی لنک بھیج دوں گی انشاءاللہ. تو ضرور روٹس دیکھ کر قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.